السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹاک وتھ شاہد علی میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ریاست مدینہ اور موجودہ حکومت پاکستان کا جو نظام، اس کا تکابری جائزہ لیا جائے گا۔ ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا گیا خان صاحب کی جانب سے، اس پر بہت سارے سماجی حلقوں نے کچھ اعتراضات بھی کیے، کچھ لوگوں نے اس کو بڑا حوصلہ افزا بھی قرار دیا، اور ایک ایسا ماحول بن رہا تھا کہ جیسے کہ کوئی مذہبی ریاست کا قیام کیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات کی گئی، ریاست مدینہ کی بات کی گئی، اس پر لوگوں کی خواہشات کیا تھی، اور اس کے پیچھے وہی تو نہیں تھا جس طرح ضیاء دور میں جو اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے کہا گیا کہ ہم اسلامی نظام نافذ کر رہے ہیں، اور ایک بڑی 11 سال سے بھی زیادہ عرصہ جو ہے عوام کو اسلام کے نام پر بیوقوف بنایا جاتا رہا، اور اب ریاست مدینہ کے نام پر لوگوں کو، پاکستان کی عوام کو کس صورتحال سے گزارا جا رہا ہے۔ ریاست مدینہ کے بنیادی جو نکات تھے ان میں تو تھا کہ جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، عزت نفس، طبقاتی تقسیم کو ختم کرنا، امن و امان قائم کرنا، اور شراب، جوا، خودکشی اور سود کو حرام قرار دینا، اور سب سے اہم پوائنٹ انصاف کی فراہمی کرنا۔ آیا اس وقت جو حکمرانوں نے ریاست مدینہ کا ایک نعرہ لگایا تھا، کیا خان صاحب اپنے اس جو مقصد میں، اس نعرے میں، اور ریاست مدینہ کے جو حقیقی نکات ہیں ان کے حوالے سے وہ کس حد تک اس پہ عمل پیرا ہیں، اور یا یہ وہی پرانا طریقہ کار ہے کہ پاکستان میں جو ایک انتخابی نعرہ لگا لیں، سیاسی نعرہ لگا لیں، اسلام کو استعمال کیا جاتا رہا؟ آج تک اسلام کو پاکستان کے حکمرانوں نے باقاعدہ یہاں پر ایک انڈسٹری، کاروبار کی شکل میں پیش کیا، اور اسلام کو جس نے جس حد تک ہو سکتا تھا استعمال کیا۔ اب موجودہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اسلام کے جو ایک اہم سنہری دور تھا مدینہ کی ریاست کا، اس کو استعمال کیا۔ یہ کس حد تک چیزیں جو ہیں بہتری کی طرف گئیں، اور اس کے مقاصد کیا تھے؟ ان تمام نکات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ماہر تعلیم چودھری محمد یوسف صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ چودھری صاحب السلام علیکم۔ اچھا، آج آپ نے جیسے کہ دیکھا کہ جب حکومت پاکستان کے وزیر اعظم نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا تھا اور لوگوں نے اسے بڑا ویلکم کیا تھا، اور یہ چونکہ ان کی جو پولیٹیکل پارٹی کا نام بھی تحریک انصاف ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک کامیابی ہوئی ہے، اور یہ جو ایک نعرہ استعمال کیا گیا تھا، آیا حقیقی طور پر بھی اس پہ کچھ کام ہوا ہے، یا صرف اور صرف اسلام کو جیسے میں نے پہلے کہا کہ کاروبار کے طور پر استعمال کیا گیا، یا یہی سلوک کیا گیا جس طرح ماضی کے سیاستدان اور حکمران اسلام کے نام پر کرتے رہے ہیں؟ بہت شکریہ شاہد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سب سے پہلے ریاست مدینہ کی بات کی، تو ریاست مدینہ کچھ بنیادی ستونوں پہ اور اصولوں پہ قائم ہوئی، اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو باقاعدہ امپلیمنٹ کر کے دکھایا۔ جس طرح آپ نے بھی یہ کہا کہ ریاست مدینہ کا پہلا اصول تھا انسان کی جان اور مال کا تحفظ۔ اگر آپ یہ دیکھیں، عرب کی روایات اور دستور میں شامل تھا کہ وہاں ڈاکہ زنی، وہاں چوری، وہاں بد امنی، خانہ جنگی، یہ ساری صورتحال وہاں پہ قائم تھی، اور کئی سو سالوں سے قائم تھیں۔ تو اس روایت کو، اس سسٹم کو چینج کرنا ناممکن تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز پر ریاست مدینہ میں فوکس کیا وہ انسان کی جان کے تحفظ پہ فوکس کیا۔ تو کیا پاکستان میں جان کے تحفظ کا جو فوکس کیا جانا تھا اس میں حکومت کامیاب ہوئی؟ اگر یہ دیکھا جائے اور ٹو دی پوائنٹ بات کی جائے تو بالکل نہیں ہوئی۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں، انسان کے مال اور جان کے تحفظ کا ہمیں کہیں بھی کوئی عملی جو ہے ثبوت یا عملی نمونہ نظر نہیں آ رہا۔ ثانیہ ساہیوال جیسے واقعات کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا، تو بڑا تحفظ کیا گیا تھا۔ وہ آپ کو ہی پتہ ہے، آپ اس تفصیل سے بتا سکتے ہیں کہ کیا تحفظ کیا گیا تھا۔ میں ایک چھوٹا سا حوالہ دے کے پھر میں اس طرف آؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو اللہ پہ ایمان لایا اور جس نے مجھ کو نبی مانا، اس کی جان حرام ہے ایک دوسرے مسلمان پر۔ کیا پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان میں جتنے لوگ بھی قتل ہو رہے ہیں یا قتل عام ہو رہا ہے، کیا ان کے لواحقین کو انصاف مل رہا ہے؟ اگر آپ اسی کرائیٹیریا کو بیس بنائیں تو فیصلہ آپ اور میں بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔
تو عزت نفس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ عزت نفس تو مجبور نہیں ہو رہی، احساس پروگرام کے تحت لوگ لائنوں میں لگ کے انہیں 12,000 روپے کی رقم دی جا رہی ہے، باقاعدہ پولیس کی جانب سے تشدد بھی کیا جا رہا ہے، لیڈیز پولیس بھی تشدد کر رہی ہے، میل پولیس بھی لیڈیز بھی تشدد کر رہی ہے، اور بڑا اچھا عزت نفس کے حوالے سے تو ایک مناظر دکھائی دے رہے ہیں. شاہد صاحب یہ 144 ارب روپیہ حکومت نے مختص کیا ہے اس وقت کچھ غریب خاندانوں کے لیے، لیکن 12,000 روپے سے ان غریب خاندانوں کا کیا بنے گا اور کتنے عرصے تک بنے گا؟ اور آپ نے کبھی ان سینٹرز کی حالت زار دیکھی ہے جہاں پہ یہ پیسے ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں؟ وہاں پہ وہ لاٹھی بھی چل رہی ہے، ڈنڈے بھی چل رہے ہیں، مار کٹائی بھی ہو رہی ہے، پولیس پہ بھی تشدد ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ اٹ سیل 12,000 روپے کے بدلے میں عزت نفس مجروح کی جا رہی ہے. مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ ان 12,000 روپے فی کس خاندان اور 144 ارب روپے سے کوئی بہت پازیٹیو چینج اس معاشرے میں نظر نہیں آ رہی. اب یہ اگلا پوائنٹ ہے ہماری طبقاتی تقسیم. تو طبقاتی تقسیم کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ طبقاتی تقسیم میں تو میرا خیال بڑا کلیئر کٹ ہے کہ ہر ایک کو 12,000 روپے دیا جا رہا ہے، اس پہ تو کوئی ایسی تقسیم نہیں ہے. نہیں، یہاں دیکھیں نا کہ کس طبقے کو دیا جا رہا ہے. یہ دیکھیں یہاں میں ایک بہت اہم پوائنٹ ہائی لائٹ کروں گا کہ ان لوگوں کو ضرور 12,000 روپے دیا جا رہا ہے جو ڈیلی ویج پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں ایک بہت بڑے لوگوں کی تعداد ایسی بھی ہے جو تنخواہ دار طبقہ ہے اور ان کی تنخواہیں کوئی 20,000 سے نیچے ہیں، اور جو اپنی تنخواہ پہ سوشل سیکیورٹی بھی کٹوا رہے ہیں، ویلفیئر فنڈز کے نام سے پیسے بھی کٹوا رہے ہیں اور پروویڈنٹ فنڈ بھی کٹ رہے ہیں، اور اس کو اس پروگرام سے محروم رکھا گیا ہے. تو کیا یہ طبقاتی تقسیم ہمیں اور آپ کو نظر نہیں صاحب، آ آپ رہی؟ وزیر اعظم کے آنسوؤں کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، کتنا درد تھا. آپ اس پہ بھی اس قسم کی بات کریں تو آیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹس ناٹ فیئر نہیں لگ رہا کہ ایک وزیر اعظم رو رہا ہے. عوام کو بے شک ڈنڈے پڑ رہے ہیں لیکن وزیر اعظم تو رو رہا ہے نا. عوام کی ہماری مائیں بہنیں جو لائنوں میں لگ کے پولیس میں تشدد کر رہی ہے، اور بہت سارے واقعات ایسے ہو رہے ہیں کہ لوگوں کی عزت نفسی مجروح کی جا رہی ہے، ان کے جان و مال کی بھی تحفظ نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم تو رو رہا ہے نا. کبھی کوئی وزیر اعظم رویا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں تو ہم جناب ان کے ساتھ ہیں، حمایت کرتے ہیں، لیکن یہاں طبقاتی تقسیم کہاں ختم ہو گئی کہ پرائم منسٹر صاحب کے رونے سے یہ آپ اور یا کوئی بھی. دیکھیں، ایک 60 سال کی مائی اگر ڈنڈوں کی بارش ہوتی ہے اور وہ زخمی ہو جاتی ہے، پولیس اسے ایک سیٹ دی ہے، اس کی عزت نفس مجروح کرتی ہے، اس سے پیسے بھی جو احساس پروگرام کے تحت پیسے تھے اس میں سے بھی کمیشن لے لیتا عملہ. مطلب 12,000 میں سے اگر 2,000 روپے رکھ لیا تو اس میں آپ کو لوگوں کو اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی اگر محنت کر رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنے گھروں کو کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہے. تو پھر وزیر اعظم کے آنسو اس کے بدلے میں کافی ہیں. کافی ہیں جی، لیکن کیا یہ آنسو ان غریب کے گھروں کے خاندانوں کے جو راشن ہیں وہ کب تک پورے کر سکتے ہیں؟ یہ آنسو ان غریبوں کے گھروں میں جو ان کے بوڑھے والدین ہیں ان کی دوائیاں کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ ان کو جو سڑکوں پہ ان کی عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہے وہ کہاں سے ان کا مداوع کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کے دل میں ان کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن غریبوں کے لیے جو لوور مڈل کلاس ہیں ان کے لیے کوئی مستقل حل تو ابھی بھی نظر نہیں آ رہا. یہ اگلا پوائنٹ ہے شراب، جوا، خودکشی اور سود کو حرام قرار دیا جانا. اور دیکھیں یہاں پہ تو جو ہے ایک بڑا اچھا نظام ہے کہ صرف اسلام آباد میں آپ شراب لے کے گھوم سکتے ہیں، باقی کسی شہر میں آپ شراب لے کے تو نہیں جا سکتے. اسلام آباد میں تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ گاڑی میں ایک بوتل رکھ سکتے ہیں قانونی طور پر. وہاں پہ سفارت کر ہوتے ہیں، باقی لوگ آتے ہیں تو تھوڑا سا ہوتا ہے. باقی تو چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں نا. آپ دیکھیں خودکشی بھی حرام ہے، مقدمہ درج کیا جاتا ہے خودکشی کو کرتا ہے. تو سود پہ تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے بینکنگ نظام بھی آپ کا ہے جو بھی ہے، اور پرائیویٹ سود کے جو کام کر رہے ہیں ان پر بھی تحفظ بھی دیا جا رہا ہے. تو وہ تو ایک بڑا اچھا انہوں نے کیا ہوا. آپ اس پہ بھی آپ میرے خیال آپ کو اعتراض ہوگا. شاہد صاحب، میرا دراصل ایک موقف ہے، وہ یہ ہے کہ ریاست مدینہ میں جب وہ مدینہ کی ریاست بنی تو اس کا ایک بنیادی ستون یہ بھی تھا کہ وہاں پہ شراب، جوا، خودکشی اور سود یہ بڑے کامن تھے، ان کو حرام قرار دیا گیا. 14 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں صاحب. دیکھیں 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شاہد صاحب معذرت کے ساتھ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیات پڑھ لیجئے، سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. اور بھائی خدا کے لیے دیکھیے کہ سود کو اللہ تعالیٰ نے
حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے، اور جو سود کی طرف بار بار جائے گا اس کی بڑی سخت پکڑ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حقیقی معنوں میں ختم کیا اور کہا کہ آج سے پہلے جو ہو چکا، آج کے بعد سود نہیں ہوگا، شراب نہیں ہوگی، جوا نہیں ہوگا، خودکشی حرام ہے، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی۔ اگر ہم یہ صاحب جان کے تحفظ کا تو اسلام میں ہے نا، اب کتنے لوگوں کی جان خطرے میں پڑ جائے گی اگر انہیں شراب نہ دی جائے، کتنے لوگوں کا مال جو ہے خطرے میں پڑ جائے گا اگر سود کا کام بند کر دیا جائے۔ تو یہ دیکھیں نا آپ، اس کو بھی تھوڑا سا مد نظر رکھیں۔ جناب کتنے لوگ چلے پڑ جائیں گے خطرے میں؟ کبھی آپ بھی بتائیں کہ آپ 100 200 400 کے سینکڑوں ہوں گے۔ تو جناب 22 کروڑ سے زیادہ کی عوام ہے، اس کو سٹیک میں نہ لگائیے۔ تو وہ لوگ جو 22 کروڑ کے 22 ارب بھی ہوں، جب اسلام کی بات آ گئی تو اس میں سب کے لیے بات نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی آپ تھوڑا سا غور تو کریں کہ وزیر اعظم ہے آخر، اور پھر انصاف تو آپ نے انصاف کا نام ہے، اور انصاف تحریک انصاف اسلام کا بھی بڑا اہم جو پہلو انصاف ہے۔ تو ان حالات کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو ہمدردی تو ہونی چاہیے موجودہ حکومت سے۔ شاہد صاحب ہمدردی ہے، اور ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ میری دراصل یہ دعا ہے کہ پاکستان میں ریاست مدینہ کا جو سب سے بڑا پلر تھا وہ عدل تھا، جسٹس تھا، وہ انصاف تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے زمانے میں ایک چوری کا واقعہ ہے، ایک مخزومی عورت تھی جس پہ چوری کا الزام تھا اور وہی صحیح ثابت بھی ہوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ بہت سارے لوگ سفارشیں بھی لے کے آئے کہ یہ ایک بہت بڑے قبیلے کی عورت ہے، اس کو معاف کر دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی چوری کرتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف، یہ ہے جسٹس۔ کیا آپ کو آج ہمارے اس روشن پاکستان میں، نئے پاکستان میں یہ انصاف نظر آ رہا ہے؟ کیا اس دور میں، اس روشن پاکستان میں انصاف کی یہ تصویر نظر آ رہی ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی تھی کہ روشن پاکستان میں انصاف جو ہے کس حد تک فراہم کیا جا رہا ہے۔ آیا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کے جرم میں ملوث ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، آیا یہ نظام جو ہے موجودہ روشن پاکستان میں بھی اس کی جو ہے کنیں نظر آ رہی ہیں، مناظر نظر آ رہے ہیں، یا صرف اور صرف دعوے ہیں؟ دیکھیں یوسف، اس میں میں بات کرنا چاہوں گا کہ ایک رانی بی بی تھی، تو ابھی اس کو چند دن پہلے فیصلہ ہوا ہے، اس کو 13 سال بعد ہائی کورٹ نے بے گناہ قرار دیا۔ وہ اپنے شوہر کے قتل میں جو ہے ملوث تھی، اور اس مقدمے میں جب وہ جیل گئی، اس کے بھائی بھی جو ہے جیل میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کو 13 سال بعد ایک این جی او نے جو اس کا کیس لڑا تھا ہائی کورٹ میں، اس جو عدالت نے اسے، ہائی کورٹ نے اسے بے گناہ قرار دے دیا، اور اس رانی بی بی نے ہر جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس میں حکومت پنجاب سے اس نے مطالبہ کیا کہ اسے واشنگ مشین لے کے دی جائے، اور چارپائی لے کے دی جائے، ایک جو ہے ٹی وی لے کے دیا جائے، اور گھریلو استعمال کی چند چیزیں ہر جانے کے طور پر اسے لے کے دی جائیں، تاکہ وہ اپنی زندگی جو ہے روزمرہ کی زندگی آسانی کے ساتھ گزار سکے۔ انصاف تو ہو رہا ہے نا یہ صاحب، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ چلیں شاہد صاحب، بہت شکریہ۔ یہاں پہ میں 2-3 باتیں آپ سے شیئر کروں گا۔ انصاف کیا ہے؟ اگر میں پھر ریاست مدینہ کی بات کروں تو شاہد صاحب انصاف تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، 13 سال کے بدلے 13 سال حکومت اندر چلی جائے آپ کے خیال میں؟ نہیں، عمران خان کو آپ 13 سال اندر بھیج دیں گے آپ؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں اگلی بات آپ سے شیئر کرنے اس جج صاحب کو بھیج دے گا بندر؟ جی بالکل، میں اس طرف آ رہا ہوں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، کس طرح کریں گے یہ انصاف؟ جان کے بدلے جان، 13 سال رانی بی بی بے گناہ اندر ہے، اسے ہائی کورٹ نے بے گناہ قرار دیا، اب 13 سال کو مجھے بتائیں ڈیفائن کس طرح ہم کریں؟ جی میں ایک حدیث کی روح سے اس کو آپ سے شیئر کروں گا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، پکڑ ہوگی۔ ایک والد سے اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کیسی تربیت کی، ایک حکمران سے پورے ملک کی عوام کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہاں پہ انصاف نہیں مل رہا تھا تو آپ کہاں تھے۔ تو اس خاتون کے بارے میں وزیر اعظم صاحب رو رہے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا ہماری دلی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، لیکن برائے مہربانی عوام کو اس رونے سے کیا فائدہ مل رہا ہے، کبھی اس کو دیکھیے۔
اور اس چیز کو ہمیں باور کروانا پڑے گا شاہد صاحب کہ ٹھیک ہے وہ ان کے دل بھر آئے, وہ جذباتی ہو گئے, کیا اس سے کرونا وائرس ختم ہو گیا؟ ویڈیو بھی بن رہی تھی, مجھے حیرانگی یہ ہے کہ جب دل بھر آتا ہے, ہمارا بھی دل بھرتا ہے, ہر انسان کا دل بھرتا ہے جب اسے اپنے گناہ یاد آتے ہیں, اپنی غلطیوں کوتاہیاں یاد آتی ہیں. ویڈیو نہیں بنی کبھی کسی کی, ان کی ویڈیو کیسے, کوئی ڈرون کیمرے سے؟ وہ ایک بہت بڑی پبلک فگر ہیں تو یقیناً ان کے کوئی دوست, کوئی ساتھی, کوئی اچھا وہ ساتھ ہی بیٹھے ہوتے قریب ہوں گے, انہوں نے بنا لی ہوگی. تو بالکل جی, پورے پاکستان نے, دنیا نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی آنکھوں میں آنسو ہیں, عوام کے لیے ہیں, لوگوں کے لیے, ان کے دل میں بے چینی ہے. کوئی چیز بھی اتنا زیادہ کھا پی لے پھر بھی کہتے ہیں آنسو آئے, اس کے یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں پھر کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک رتبہ دیا, ایک مقام دیا, پاکستان کی حکومت دی, اور یاد رکھیے گا حکومت اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتی ہے لوگوں کے ہاتھوں میں. اللہ تعالیٰ نے اس حکومت کا سوال پوچھنا ہے کہ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ دریائے دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر اس کا جواب دہ ہے. تو یہاں تو کئی انسانوں کی زندگیوں کا سوال ہے, کئی نہیں لاکھوں ملین لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے. تو برائے مہربانی کوئی ایسا سسٹم سیٹ کیجئے کہ ان لوگوں کا مداوا بنیے, ان لوگوں کے خیر خواہ بنیے, ان لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھیے, تاکہ اللہ کے حضور ہم اپنے آپ کو پیش کر سکیں, اور اللہ کے حضور جب پیش ہوں تو ہم مطمئن ہوں. میں یہاں یہ کہوں گا. نہیں دیکھیں, وزیر اعظم سب رو رہے ہیں اس سے. اب دیکھیں انر سیلف کی ایک آواز ہوتی ہے نا, اب آپ اس کو آپ نے توجہ نہیں دے رہے, آپ لوگ, عوام بھی اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہی ہے. اور دیکھیں جو ٹائیگرز ہیں, وہ جو ٹائیگر فورس لگا رہے ہیں, ٹائیگر جو بھی ہیں, انسان بھی ہیں, وہ ٹائیگر بھی ہیں, اس قسم کی چیزیں جو ہیں, پی ٹی آئی کی پوری فورس ہے, اس کی بڑی پذیرائی کی گئی, بڑا اس پہ پازیٹیولی چیزوں کو دیکھنا بھی چاہیے. بلا وجہ تنقید کی جانے کہ رونے پہ تو آپ لوگ سیاست نہ کریں نا. میں سیکنڈ کرتا ہوں اس بات کو, رونے پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے, اور یہ اس وقت ایسا نہیں ہے کہ اس پہ سیاست ہو, جیسا کہ ہمیں ہمارے صوبہ سندھ میں نظر آ رہا ہے کہ پالیٹکس کی جا رہی ہے کرونا وائرس پہ, لوگوں کی اموات پہ, ڈیلی جو اس کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اس پہ بھی سیاست ہی کی جا رہی ہے, اور یہ ایک بڑے دکھ کی بات ہے. ہو سکتا ہے یہی چیزیں لے کر کے پرائم منسٹر صاحب کی آنکھوں میں آنسو ہوں کہ سندھ میں اتنے لوگ مر رہے ہیں اور سندھ حکومت ان کے ساتھ سیاست کر رہی ہے, ان کے کچھ خیر خواہ ان کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس بات کی بھی ان کو چبھن ہو, دکھن ہو. اچھا, میری کچھ اوورسیز پاکستانیوں سے بات ہوئی, وہ کہتے ہیں جی خان صاحب نے ہم سے چندہ مانگا, اور بار بار زلفی بخاری بھی گئے, انہوں نے کہا جی ہمیں ڈالرز دیں, ہمیں پاؤنڈ دیں, لیکن وہ کہتے ہیں ہم ڈالرز بھی دینے کے لیے پہلے بھی دیتے رہے, اب بھی دیں گے. اور وہ تو خود ویسے تو وہ لوگ, ان کے کاروبار بند ہیں, وہ اپنے گھروں میں بند ہیں, پھر بھی وہ کہتے ہیں ہم حاضر ہیں, جو ہے ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے ہم سے چندہ مانگا, زلفی بخاری نے ہم سے چندہ مانگا, لیکن جو ہمارے ادھر عزیزوں کی, دوستوں کی اموات ہوئیں, سینکڑوں پاکستانیوں کی اطلاعات ہیں کہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے کرونا کے باعث, کہتے ہیں ان سے اظہار جو ہے ہمدردی کے لیے, ان کے لائقین کے سے اظہار ہمدردی کے لیے وزیر اعظم نے ایک کوئی جملہ بھی نہیں بولا کہ ہماری ہمدردی ان کے ساتھ ہیں, ہماری تمام تر جو ہے جذبات میں ان کے اس کڑے وقت میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. انڈیا کے لوگوں کے لیے تو آج بات ہو گئی کہ جناب مودی جو ہے ٹھیک نہیں کر رہا, اور اس قسم کی باتیں تو ہوئی. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں اوورسیز پاکستان کا یہ گلا درست ہے؟ انہیں کیا ضرورت ہے, ڈالر دیں, بات ختم کریں. یہ کہنا کہ جی ہمیں ہمدردی دیں, یہ کیا بات ہوئی؟ اوورسیز پاکستانی وہ ہمیشہ جو ہے ترسیل زر میں, فورن ایکسچینج کے ریمیٹنس میں ہمیشہ پاکستان کی ہسٹری میں انہوں نے بڑا اہم رول پلے کیا ہوا ہے. وہ تو خود ہی گئے نا, اس سے انکار نہیں کر سکتے, لیکن خود ہی گئے سر, خود ہی گئے. انہیں حکومت پاکستان نے کہا آپ جائیں, خود ہی گئے اپنے کاروبار کے لیے, آپ کو لیکن پاکستانی بھیجنے پیسے, وہ انڈیا بھیجنے, لیکن وہاں جا کے انہوں نے پاکستان میں ہمیشہ فورن ایکسچینج بھیجا ہے. پاکستان اپنے جہاں ان کے بچے انہیں ادھر ہی بھیجنے پیسے, اور وہ کیا انڈیا بھیجیں گے پیسے؟ لیکن وہ دیکھیں بھوٹان بھیجنے پیسے, بالکل وہ پاکستان میں بھیج رہے ہیں. یہاں پہ ان کو ہماری حکومت کی سپورٹ چاہیے, ہمدردیاں چاہیے. بہت سارے لوگ مرے ہیں. یہاں ایک بات اور سن لیجئے, بہت سارے لوگ وہاں بیمار بھی پڑے ہوئے ہیں. کیا ہم انتظار کریں وہ مر جائیں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وہاں پھنس گئے ہیں, پاکستان نہیں آ سکتے. حکومت ان کو پاکستان کیسے لا سکتی ہے؟ شاید اس لیے لے کے نہیں آ رہی کہ یہاں 14 دن ان کو قرنطینہ میں رکھا جائے گا, ان کی اخراجات کیسے برداشت کیے جائیں گے؟ قرنطینہ میں رکھا گیا, لوگ ڈانس بھی کر رہے ہیں, انہوں نے جو ہے ایک ڈیمانڈ بھی کی کہ ہمیں شراب اور چرس دی جائے,
اور بعد میں خود ڈانس بھی کرتے رہے، دور انتظامیہ کے لوگ بھی کچھ جو تھے، عملہ بھی ڈانس کرتا رہا، وہ ویڈیوز بھی سامنے آئیں. تو آپ دیکھیں اتنا اچھا قرنطینہ سینٹر تو بنائیں. چلو ٹھیک ہے، کچھ لوگ بھاگ کے اپنے گھروں میں چلے گئے یار، کچھ لوگ بھاگ بھی جاتے ہیں. اب ہمارے پاس نظام اتنا نہیں ہے تو ہم کیمرے لگا لیتے، اس میں کیا ہے. وہ لوگ کسی کو دل زیادہ کر رہا تھا اپنے بچوں کے پاس جانے کے لیے، وہ بھاگ کے چلا بھی گیا، اس میں ایشو کیا ہوا؟ اس سے بہت سارے لوگوں کو کچھ متاثر بھی کر دے گا. تو مرنا تو ہے ہی نا، اگر 2-4 بندے اس سے کرونا کے سے متاثر ہو کے مر جائیں گے اور تو اس سے کیا ہوگا؟ مرنا تو ایک دن ہے ہی. تو اس لیے حکومت کی اسٹریٹجی اب دیکھیں کہ یہ دورست اسٹریٹجی ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، پھر نیند پھر رات بھر کیوں نہیں آتی. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کچھ بھاگ گئے تو ٹھیک ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، موت کا ایک دن معین ہے، لیکن انسان کو ایک صحت مند زندگی گزارنے کا پورا حق ہے. قرآن پاک میں یہ دعائیں موجود ہیں، وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور نبی پاک نے ایسی دعائیں سکھائیں کہ آپ صحت والی زندگی گزاریے. ہمارا حق ہے، ہر انسان کے بنیادی حقوق میں سے ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، کسی بھی ملک سے ہے. تو اس حقوق سے انسانوں کو محروم نہ رکھیے. یہاں ایک اور میں بات کہوں گا کہ آپ نے چندے کی بات کی. چندہ لینا بری بات نہیں ہے، لیکن خوشی اس بات کی بھی ہوتی کہ ہماری وفاقی کابینہ کے جتنے مشیر وزیر ہیں، کاش ان کی بھی ایک فہرست بنتی، ان کے ناموں کے آگے ہمیں یہ لکھ کے دیتے کہ انہوں نے آج اتنے کروڑ روپیہ چندہ اس فنڈ کے لیے دیا ہے، غریبوں کے لیے دیا ہے. اور وہ سوشل میڈیا پہ، وہ الیکٹرانک میڈیا پہ، وہ پیپر میڈیا پہ وہ شیئر کیا جاتا ہے، لیکن ایسا ہمیں دیکھنے کو نظر نہیں آیا. یہ بھی ایک ہمیں بہت بڑا گیپ نظر آیا ہے طبقاتی تقسیم کا. دیکھیں اب کچھ لوگ ایسے بھی تو ہیں نا جو کہ وہ نہیں چاہتے اپنا نام ان کا آئے، کہ ان کا نام آئے اس میں کہ ہم نے وہ ظاہر نہیں کیا. انہوں نے اسلامی اصول پڑھا ہوا کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس لیے وہ اپنا نام لسٹ میں نہیں دینا چاہتے. بہرحال اگر آپ لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ لسٹیں حکومت جاری کرے کہ وزراء نے، ایم این ایز نے، ایم پی ایز نے اور سینیٹرز نے اور جو معاون خصوصی ہیں انہوں نے کیا چندہ دیا، تو وہ بھی دے دیں گے. اگر آنسوؤں کی لسٹیں آ سکتی ہیں، آنسو آ سکتے ہیں، تو وہ بھی لسٹ آ جائے گی. اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے. دیکھیں ایک ریاست مدینہ کے نام پر پاکستان پہ نعرہ لگانا اور پھر اس کے بعد جو ہے ان اصولوں کے مطابق جو لوگوں کو ایک معاشرہ دینے کی کوشش کرنے میں تحریک انصاف کے جو وزیر اعظم ہیں اس وقت پاکستان کے، انہوں نے اپنے آنسو بھی قربان کر دیے. اور بہت ساری چیزیں جو ہے اس میں دیکھنے کی، کچھ چیزیں پازیٹیو بھی، ہم اسٹیریکلی کچھ گفتگو جو ہوئی تھی وہ اسٹیریکلی بھی تھی، سمجھنے والے سمجھ رہے ہوں گے. لیکن تمام تر صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ یہ زندگی جس طرح حکومت آنے جانی ہے، یہ زندگی بھی آنے جانی ہے. آپ نے جس قیمت پر لولی لنگڑی وزارت عظمیٰ قبول کی، آپ نے جتنے اپنے مشیر مقرر کیے، آپ نے فوج بنا لی اپنے وزراء کی، لیکن آپ اپنے جب رو رہے تھے شاید آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آ رہی ہوگی کہ میں نے نعرے کیا لگائے تھے، میں نے ڈلیور کیا ہے. اور لوگوں کی جن کو 12,000 روپے دیا جا رہا ہے، وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہے یا احساس پروگرام کا ہے، اس دوران جو ہے لوگوں کو کس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا. کیا آپ نے اس کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے؟ کیا آپ نے ان کو نشان عبرت بنایا؟ ان ڈی پی اوز کو اس کا کیا قصور ہے؟ اس پولیس والے کا قصور ہے جس کی ڈیوٹی جو ہے صبح سے لے کے شام تک کھڑا ہے بیچارہ، وہ پریشان ہے، وہ تو ایگزاسٹ ہوگا. کیا آپ نے اس ڈی پی او، اس آر پی او کے خلاف ایکشن لیا؟ پہلے تو آپ نے بڑے دعوے کیے تھے، اس حوالے سے آپ نے اس آئی جی کے خلاف ایکشن لیا. آپ کے آنسوؤں میں وہ درد بھی ہے اس عورت کا جس کو ڈنڈے مارے جا رہے تھے، جو 12,000 روپے لینے کے لیے گئی تھی. اس کا کیا تھا، اس کا پرپز آف لائف، اس کا اسٹینڈرڈ آف لائف کیا تھا؟ وہ تو ایک تحریک انصاف کی حکومت کے بھروسے پر 12,000 لینے گئی اور وہاں پر اسے اس کا استقبال جو ہے ڈنڈوں کے ساتھ کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے یہ آنسو گر رہے ہوں گے، شاید اس میں آپ کو اس چیز کا بھی احساس ہوگا کہ میں نے ان کے خلاف نہ صرف ان کی عزت نفس مجروح کی ہے، بلکہ جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کے خلاف بھی وزیر صاحب آپ کوئی ایکشن نہیں لے سکے. اور آپ کو اس دنیا میں بھی اس کا حساب دینا پڑے گا اور اگلے جہان میں بھی اس پہ آپ کی پکڑ ہونے کی کبھی توقع ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.